صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، واقعتاً پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور جو شخص دوسرے کے قصور کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور عزت عطا فرماتا ہے، اور کسی کے قصور کو معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو ناظرین، دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام فرش والوں کو، عرش والوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام اسکالرز کی جانب سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت کا یہ خوبصورت موقع انتہائی مبارک ہو۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام سننے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آئیے ناظرین، آج اسی پاک بارگاہ میں ہم اپنی حاضری پیش کرتے ہیں اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھواتے ہیں۔ بات یہ ناظرین کہ ایمان، اخلاص، ادب، محبت، مودت، شجاعت، استحکام، ثابت قدمی، استقلال، عزم، حوصلہ، فداکاری، جانثاری اور وفاداری کی بلندیوں پر ناظرین جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک ہستی ہمیں نظر آتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں، قوت و جلال میں اپنی مثال آپ ہیں، جنہیں پوری کائنات ناظرین شہنشاہ وفا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ ایک لشکر کے علمبردار نہیں بلکہ مکتبہ شہادت کے سپہ سالار ہیں، جن کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ دنیا انہیں قبر بنی ہاشم کہہ کر پکارا کرتی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو ہوئی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی۔ یہ بڑی ریزمبلنس ہے ناظرین مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت میں اور آپ کی ولادت میں، کہ آپ نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک آپ کے بھائی سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنے دست مبارک میں نہ لے لیا۔ یعنی پہلا دیدار آپ علیہ السلام نے رخ امام علی مقام کا کیا۔ اب اگر میں ناظرین عشق کی اینک لگا کر یہ جملہ ادا کر دوں تو مجھے ادا کرنے دیجئے کہ میرا عشق یہ کہتا ہے کہ قدرت نے سب سے پہلے حسین کے حسین چہرہ مبارک کا دیدار کرا کر یہ بتلا دیا کہ اب آپ کو اسی کو دیکھ کر جینا ہے اور اسی کو دیکھ کر اسی چہرہ مبارک پہ فدا ہونا ہے۔ بچپن ہی سے ناظرین مولا عباس علیہ السلام کو یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے اتنی محبت اور مودت تھی، مگر یہ مودت عقیدت کے سانچے میں ڈھل کر ایسی غلامی کا چولا پہنے ہوئی تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھائی تھے، مگر ام البنین سلام اللہ علیہا کے نور نظر نے اپنی عظیم ماں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گھرانہ اہل بیت کی غلامی کو اپنا ایسا سرمایہ حیات بنایا ناظرین کہ کبھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، ہمیشہ آقا و مولا و امام کہہ کر پکارا۔ بس ادب کا کوئی ایسا رنگ نہیں ناظرین جو حضرت عباس علیہ السلام نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حق میں اختیار نہ کیا ہو، کوئی ایسی نیکی نہیں جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ کی ہو، کوئی ایسی قربانی نہیں ناظرین جو انہوں نے اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور نہ کی ہو۔ جانثاری، وفا اور ایثار کی وہ مثال قائم کی کہ جس کی نظیر تاریخ بشریت میں ناظرین مل ہی نہیں سکتی۔ ناظرین کرام، جن کا نام شیر خدا علی المرتضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عباس رکھے تو پھر وہ ایسے شیر کیوں نہ بنے جن کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جاتے تھے. اور یہ منظر میدان کربلا میں سب نے دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام جس سمت بھی حملہ کرتے تھے سارے یزیدی وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے. فن سپاہگری، جنگی علوم، مانوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف، خصوصاً علم فقہ، سب کچھ دست مرتضیٰ علیہ السلام سے ملا. اسی وجہ سے ناظرین 14 سال کی کم عمری میں دنیا آپ کو ثانی حیدر کہہ کر پکارتی تھی، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ناظرین تاریخ میں مولا عباس علیہ السلام کی خلت کمالات کو کوئی بات بھی میلا نہیں کر پائی. قدرت کا حسن انتظام دیکھیے ناظرین، انتظام دیکھیے، یعنی یہ کیسا حسین انتظام ہے کہ ایک طرف ثانی زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے تو دوسری طرف ثانی حیدر مولا عباس علیہ السلام ہے. آج عباس کا نام عباس نہیں ناظرین بلکہ وفا ہے، ایثار ہے، اطاعت ہے، قربانی ہے. ناظرین کرام، حضرت عباس علیہ السلام لوگوں کی خبرگیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے. اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے. حضرت عباس علیہ السلام نے ان بلند ترین مقاصد اور عظیم ترین اصولوں کی خاطر شہادت کو گلے لگایا جن کی خاطر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا. پس جناب عباس علیہ السلام نے انسانیت کی آزادی، عدل و انصاف کے فروغ، لوگوں کی فلاح و بہبود، قرآنی احکام کی نشر و اشاعت اور پوری انسانیت کو ذلت کے گڑھے سے نکال کر عزت و شرف و سعادت دلانے کے لیے اپنے بھائی و آقا امام حسین علیہ السلام کی طرح شہادت کو اختیار کیا. بس ناظرین، اگر حریت کا کوئی استعارہ ہے، اگر آزادی کا کوئی استعارہ ہے، اگر غلامی کا کوئی استعارہ ہے، اگر وفا کا کوئی استعارہ ہے ناظرین کائنات میں رہتی دنیا تک، تو وہ ایک نام ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام. آج ہم بنیادی طور پہ ناظرین ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مولا عباس ہماری اس عقیدت نذرانے کو بس اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات کراچی اسٹوڈیوز میں اور 1 شخصیت لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. پہلی شخصیت اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ کراچی یونیورسٹی محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ممتاز عالم دین ہیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر سید محمد وقاص ہاشمی صاحب. تیسری شخصیت ممتاز سراخاں جناب حافظ محمد مظہر اشرفی صاحب. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم. اور ناظرین لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم. اچھا جی، بات کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے. اور چونکہ ظاہر آج موضوع ایسا ہے کہ جہاں جمال و جلال مشتبہ ہوتا ہے، جہاں جمال و جلال مشتبہ ہوتا ہے، ہم عشق کی زبان میں انہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کہتے ہیں. ذرا ان کا خاندانی تعارف اور عظمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. خبردار جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں اپنی جان اللہ کے سپرد کرتا ہے، فرمایا اس محبت کی حالت میں مرنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں شہید لکھا جاتا ہے. بنو ہاشم کا خاندان جس کی نسبت خاص طور پر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، آپ دیکھیے کہ یہ پورا خانوادہ ایک ایسا خاندان ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت اسلام کی دعوت و تبلیغ میں حضرت ابو طالب کی قیادت میں کی ہے. کیا اچھا نقطہ ہے. پھر جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ غزوہ بدر ہو، احد ہو یا ہجرت کا واقعہ ہو، ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. کیا اچھا نقطہ. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے ملنے والی وہی محبت اور مودت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد امجاد میں منتقل فرمایا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے 4 نکاح فرمائے ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اللہ. اس کے علاوہ آپ نے ام البنین حضرت فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، حضرت لیلہ بنت مسعود، حضرت اسماء بنت امیس، حضرت ام حبیبہ، حضرت امامہ بنت آس جو حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، حضرت حنفیہ خولہ بنت جعفر جو حضرت محمد بن حنفیہ کی والدہ ہیں، اور حضرت ام سعید رضی اللہ تعالی عنہن اور حضرت ماہیہ بنت امرؤ القیس. یہ وہ مقدس نفوس ہیں جن سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح فرمایا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت علی کے 5 بیٹوں سے ان کی بقیہ نسلیں آگے چلی ہیں، کیونکہ حضرت علی کی
17 بیٹیاں ہیں اور 14 بیٹے ہیں. تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت مولا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے حضرت علی المرتضیٰ کی نسل آگے پھیلی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بالخصوص نسب کے ساتھ جب ہم حضرت عباس بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم کے خاندان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شجاعت، صدق و وفا، حیا، وفاداری، رشتہ داری کو نبھانا اور اپنا سب کچھ بالخصوص ایثار کر دینا اور فرما برداری اور استقامت کا جب ہم کسی کو امام دیکھتے ہیں تو وہ حضرت عباس بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. سن 4 شعبان 26 ہجری کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ 40 ہجری کے لگ بھگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے ہیں. جی. آپ 14 برس علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر تربیت رہے اور 60 ہجری میں واقعہ کربلا برپا ہو رہا ہے. تو 20 برس امام حسن حسین علیہ السلام کی زیر تربیت رہے. اور آپ کی نسبت کا جو خاص تعلق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ام بنین رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ لقب حضرت علی المرتضیٰ نے خود عطا فرمایا. اللہ اکبر. اور آپ بھی یعنی قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے آپ کے نسب سے ہیں، حضرت عباس اکبر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت جعفر اکبر اور حضرت عبداللہ. تو حضرت عثمان کا اور حضرت عمر کا بار بار نام آنا اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ نام خود رکھ رہے ہیں جس کے معنی ہی ایک ایسا شیر ہے، ببر شیر ہے کہ جس کو دیکھ کر دیگر شیر اپنے جنگل اور رستے کو چھوڑ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت اور صحابہ کی ایک عظیم محبت بھی اپنی جگہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت امام عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سقا بھی کہتے ہیں. سقا کا معنی ہوتا ہے پانی پلانے والا. یہ عام پانی پلانے والے نہیں ہیں، اللہ یہ وہ پانی پلانے والے ہیں کہ جب واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین اور اہل بیت کو پیاس کی شدت نے بہت زیادہ یعنی ان کو محسوس کیا تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام ابن سعد اور دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ لِأَنَّ الْحُسَيْنَ طَلَبَ الْمَاءَ فِي عَطْشِهِ. امام علی مقام نے پیاس کی شدت میں جب پیاس کو جب محسوس کیا تو آپ نے کس کو بلایا؟ حضرت عباس اور ان کے بھائی کو بلایا. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پانی کو لے لیا تو بعض روایات میں یہ بات موجود ہے کہ کسی نے کہا کہ عباس آپ خود بھی پانی پی لیجئے. تو جو جملہ وفاداری اور ایثار کا ہے، دیکھیے ایک ہے غزوہ بدر اور احد میں کہ صحابہ کرام العطش العطش کہہ رہے ہیں اور ایک ایک کر کے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن مولا عباس کے بارے میں آتا ہے کہ فرات کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، پانی بھر چکے ہیں اور صحیح سالم ہے، زخمی نہیں ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ سے کسی نے کہا کہ فشرب ہنیئن، ذرا سکون سے پانی پی لیجئے، تو آپ نے فرمایا لا واللہ لا اشرب منہ قطرۃ وحسین عطشان. فرمایا اللہ کی قسم اگر امام حسین پیاسے ہیں تو عباس کے حلق سے پانی نہیں اترے گا. اور یہی وجہ ہے نا کہ کربلا کا پورا میدان ہاشمی صاحب بس چچا عباس چچا عباس چچا عباس کی صدائیں بلند کرتا رہا. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا، میں چاہتا ہوں ذرا ان کا بھی خاندانی تعارف لوگوں کو بتائیے کہ کیا اعلیٰ شخصیت کے بیٹے نے یعنی جگر گوشے نے اسی سنت پہ تو عمل کیا کہ جس کی ابتدا ام البنین سلام اللہ علیہا نے فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت سیدہ فاطمہ بنت حزام بن خالد اس عظیم الشان خاندان سے تعلق رکھتی ہیں کہ جو عرب میں اپنی شجاعت و بہادری کے نام سے پہچانا جاتا ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ شجاعت و بہادری ہی ان سے پہچانی جاتی. اللہ اگر دنیا نے شجاعت و بہادری کو پہچانا تو بنو کلاب سے پہچانا. ٹھیک. اور بنو کلاب کی شجاعت و بہادری کے جو تاریخ میں واقعات ملتے ہیں، اگر ہم ان واقعات کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارا یہ مولا عباس کا جو عنوان ہے یہ تشنا رہ جائے گا. یہ دیکھیے کہ جناب جب حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا، کوئی 10 سال مولا علی جو ہے مغموم رہے. حالانکہ اس خاندان کے بزرگوں کی یہ عادت نہیں ہے کہ یہ اتنے عرصے بنا نکاح کے رہیں، لیکن مولا علی کا جو ایک تعلق تھا سیدہ کے ساتھ، اس تعلق کی وجہ سے ایک عرصے تک آپ مغموم رہے. آخر کار ایک وقت آیا کہ آپ نے حضرت عقیل کو حکم فرمایا ہمارے لیے کوئی خاندان تلاش کیجئے، کسی اچھے نجیب و شرف خاندان کی کوئی خاتون تلاش کیجئے. چنانچہ عقیل، اور اس میں ایک شرط اور رکھی کہ ایسی اولاد ہو جو شجیع ہو، شجاعت پر مبنی ہو، بہادر ہو. تو اب جناب عقیل جو ہے
وہ تشریف لے جاتے ہیں اور پھر ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بنو کلاب کی ایک خاتون ہے اور وہ خاتون خود اپنی ذات میں بہت بہادر ہے. اللہ. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا نام بھی فاطمہ ہے. اللہ. اس مماثلت کی وجہ سے حضرت علی نے جب ان سے نکاح فرمایا اور جب یہ حضرت علی کے حرم میں تشریف لائی ہیں تو جناب حسنین کریمین اس وقت بیمار تھے، تو آپ آتے ہی ان کی تیمارداری میں لگ گئی ہیں. اب یہاں پر جب یہ فاطمہ کے نام سے پکارا جاتا ہے تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں مجھے فاطمہ نہ پکارو، کہیں تم کو تمہاری ماں کا غم یاد نہ آ جائے، تم مجھے خادمہ کہو. تو آپ نے اپنے آپ کو خادمہ کہلوایا اور ساری زندگی جناب مولا عباس نے اپنی ماں کو جس طرح خدمت کرتے ہوئے دیکھا. مولا عباس نے اپنی ماں سے یہ سبق سیکھا ہے کہ اگر اس در سے ہمیں کوئی چیز مل سکتی ہے تو وہ مودت کے صدقے میں مل سکتی ہے. ہمیں مودت و محبت ہی کے دائرے میں رہتے ہوئے اس در سے ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت حزام جو ہیں وہ اپنی پوری زندگی انہوں نے پوری کی پوری وہاں پر محبت اور مودت کے ساتھ گزاری. مولا عباس نے جب اب آپ نے ایک بڑی اچھی بات بتائی، مجھے بہت زبردست بات یاد آئی آپ کے اس جملے میں کہ حضرت مولا عباس نے آنکھ ہی نہیں کھولی. آنکھ ہی نہیں کھولی نا صاحب، آنکھ ہی نہیں کھولی. آنکھ کب کھولی؟ قرآن کہتا ہے نا مرج البحرین یلتقیان، جب دو شجاعتوں کے سمندر مل گئے اور اس قدر بہادری ہوئی، جب آنکھ کھلی تو پہلے ہی چاند دیکھنے کو ملا رخ امام علی مقام، اور وہ چاند دیکھا تو اس چاند کے صدقے میں دنیا نے انہیں بھی قمر بنی ہاشم کہہ دیا. انہیں بھی چاند کہا، یہ بنو ہاشم کے چاند. اور ایسا چاند ہے کہ جس کی چمک دمک دیکھ کر کے آپ دیکھیے کہ چاروں طرف لوگ ان کے گرد گئے. وفا، اور بلکہ یوں کہیے کہ وفا کی پہچان مولا عباس سے ہو رہی ہے. وفا اگر ہم دیکھیں، جانثاری دیکھیں، فداکاری دیکھیں، ساری زندگی مولا عباس علیہ السلام نے حضرت امام علی مقام امام حسین کے ساتھ گزارا. ایسا ہی ہاشمی صاحب، میں تو انگشت بدندہ ہوں جب میں پڑھتا ہوں مولا عباس کو. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب لاہور آنا چاہ رہا ہوں اور مجھے بتائیے کہ جن کو، یعنی دیکھیں نا وہی بات ہے کہ جن کو دنیا قمر بنی ہاشم کہہ کے پکارے، تو آپ نے قمر بنی ہاشم صرف حسن کے اعتبار سے نہیں، کردار کے اعتبار سے بھی بن کے دکھایا. اور ایسا کردار کہ آپ کا سر جھکا رہتا تھا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، کیونکہ سنت آپ کی والدہ کی تھی، آپ اسی پہ عمل کر رہے تھے. کیا فرمائیں گے کہ یہ جو کربلا میں، یعنی یوں کہیے کہ 4 آپ کے صاحبزادے تھے نا بنیادی طور پہ مولا کائنات کے، حضرت عثمان تھے، حضرت عبداللہ تھے، حضرت جعفر تھے اور مولا عباس علیہ السلام، چاروں نے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا اور اس کا جو تاج نظر آتے ہیں مولا عباس نظر آتے ہیں. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جنید بھائی، ماشاءاللہ بہت شاندار انٹرو آپ نے دیا ہے اور کراچی سے بڑی محبت کی صدائیں آ رہی ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ذرا دیکھیے 3 شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور 4 شعبان کو حضرت مولا عباس تشریف لاتے ہیں. تو ان دونوں ہستیوں کا 3 اور 4 شعبان کو آنا، ان کی ولادت میں بھی ارتباط ہے، ولادت میں بھی تسلسل ہے، ولادت میں بھی تواتر ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ عالم ارواح سے ہی میرے رب نے ان دونوں ہستیوں کا اکٹھے انتخاب فرمایا ہے. اور جس طرح آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ مولا کائنات نے نگاہیں نہیں کھولیں جب تک رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھا، تو اس کا مقصد شاید یہی تھا کہ وہ اللہ کی جناب سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ سب سے پہلے دنیا میں جا کے جو چہرہ دیکھوں گا وہ تیرے محبوب کا چہرہ ہوگا. اور امام حسین علیہ السلام نے جب تک اٹھایا نہیں تو عباس نے چہرہ نہیں دیکھا. حضرت یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم عباس کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، حیدر کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، غضنفر، اسد اور بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. میں محبت کے اس جملے سے ابتدا کرنا چاہوں گا. یقیناً اہل لغت نے، اہل علم نے ان تمام الفاظ کے معنی میں فرق کو واضح کیا ہے کہ اسد کون سا شیر ہوتا ہے، غضنفر کسے کہتے ہیں. لیکن میں محبت کی زبان میں آپ کی نظر ایک جملہ کرنا چاہوں گا کہ جو مصطفیٰ کریم کا شیر ہو اسے حیدر کہتے ہیں اور جو حسین کا شیر ہو اسے عباس کہتے ہیں. ان دونوں شیروں میں صرف یہی فرق ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مصطفیٰ کا شعر ہے وہ حیدر ہے اور جو حسین کا شعر ہے وہ عباس ہے. اور حضرت مولا عباس جو ہیں آج وفا، اثار، اطاعت، تسلیم کی علامت پوری دنیا میں بن گئے ہیں. بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج اس وقت بہت ساری درسگاہیں ہیں، دانشگاہیں ہیں، جامعات ہیں، یونیورسٹیز ہیں پوری دنیا میں، لیکن وفا کی تعلیم لینی ہونا
تو پھر وفا کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مولا عباس کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، جنہوں نے اپنے بریدہ ہاتھوں کے ساتھ کائنات کو وفا کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہی استقامت عطا فرمائے، اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے باقی 3 بھائی اور آپ، حضرت مولا عباس، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، یہ مولا کائنات کے اولاد جناب فاطمہ بنت حزام سلام اللہ علیہا سے ہے، اور انہی بیٹوں کی نسبت سے آپ کو ام البنین کہا جاتا ہے۔ اور یہ چاروں بیٹے جو ہیں یہ کربلا میں مولا پاک کے قدموں پہ قربان ہوئے ہیں، پہلے وہ قربان ہوئے ہیں، اس کے بعد امام حسین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو اس لیے انہیں ام الشہداء الاربعہ بھی کہا جاتا ہے کہ 4 شہداء کی یہ ماں ہیں۔ میں آپ کی وفا کی طرف 2 اشارے بطور خاص کرنا چاہوں گا کہ جب شب عاشور کو دیکھیے یہاں کون کون سی وفا ہے۔ دین کے ساتھ وفا بھی مولا کی زندگی میں نظر آتی ہے، اپنے وطن قوم محبت کے ساتھ وفا بھی نظر آتی ہے، اپنے سگے بھائی کے ساتھ وفا بھی نظر آتی ہے، اور اپنے وقت کے امام کے ساتھ بھی وفا نظر آتی ہے، کیونکہ اس وقت امام وقت جو ہیں وہ مولا حسین ہیں، یزید نہیں تھا، مولا حسین امام ہے، ان کے ساتھ بھی وفا نظر آتی ہے۔ تو جب شب عاشور کو شیمر لائن لے کر آیا تھا امان نامہ، اور اس نے کہا کہ عباس میں تیرے لیے ابن مرجانہ سے امان نامہ لے کر آیا ہوں، تو آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ وفا کے سینے میں آج تک رقم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تبت یدا کا، تیرے وہ ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اللہ کی لعنت ہو جن کے ساتھ تو میرے لیے امان لے کر آیا ہے۔ وَلُعِنَا مَا جِئْتَ بِهِ مِنْ أَمَانِكَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ، اے اللہ کے دشمن جو تو امان لے کے آیا ہے میں اس پہ اللہ کی لعنت بیچتا ہوں، میں اسے قبول نہیں کرتا۔ أَتَأْمُرُنَا، کیا تو مجھے یہ سمجھانے آیا ہے، کیا تو مجھے یہ قائل کرنے آیا ہے، کیا تو مجھے یہ بتانے آیا ہے کہ أَن نَتْرُكَ أَخَانَا وَسَيِّدَنَا الحسین ابن فاطمہ، کہ میں اپنے بھائی کو اور اپنے آقا اور مولا اور اپنے سردار حسین بن فاطمہ کو چھوڑ کے تیرے لشکر میں شامل ہو جاؤں، یا ان لوگوں کی طرف چلا جاؤں جن پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ جنید بھائی یہاں اگر ہم غور کریں نا، آپ نے حسین بن علی نہیں کہا، آپ نے حسین بن فاطمہ کہا ہے، یعنی کائنات کو یہ بتایا کہ حسین کو جو بنیادی طور پہ عزت اور نسبت نصیب ہے وہ زہرا پاک کی وجہ سے ہے۔ ساری نسبت رسولی جہاں سے آغاز ہوتا ہے تو حسین بن فاطمہ کہا، اور آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اپنی امان لے جاؤ، أَتُؤْمِنُنَا، تو ہمیں تو امان دیتا ہے، وَإِبْنُ رسول اللہ لا امان لہو، اور اللہ کے رسول کے لیے امان، اللہ کے رسول کے بیٹے کے لیے، ابن رسول کے لیے امان نہیں ہے۔ تو یہاں 2 چیزیں انہوں نے واضح کر دی کہ حسین بن فاطمہ ہیں اور حسین بن رسول اللہ ہیں۔ اور جب مولا پاک نے رات کو چراغ بجھا کے کہا نا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تو اس وقت مولا عباس نے اٹھ کے جو وفا کے سینے پہ جملہ بولا، اور آج تک ہمیں وہ ابھارتا ہے اور ہم جیسے گم گشتہ راہوں کو استقامت دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مولا لِمَا نَفْعَلُ ذَلِكَ، ہم ایسا کیوں کریں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، لِنَبْقِيَ بَعْدَكَ، کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہیں، وَلَا أَرَانَ اللَّهُ ذَلِكَ أَبَدًا، ہماری زندگی میں وہ دن نہ آئے کہ ہمارے مولا نہ رہیں اور ہم زندہ رہیں، ہم پہلے دنیا سے جائیں گے اور پھر آپ کو شہادت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بس منظر کشی کر دیے۔ بات یہ ہے کہ وہ شمر لائن کیا امان دے گا، وہ ابن زیاد کیا امان دے گا صاحب، جس کو امام علی مقام کی اہل بیت اطہار کی امان مل گئی، اسے دنیا میں بھی امان مل گئی، آخرت میں بھی امان مل گئی۔ میرا تو یقین یہ صاحب کہ زو و شیشے میں کہا جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے۔ آئیے جناب چلتے ہیں کالر کی جانب۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب محمد شکور صاحب عیسیٰ خیل سے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جنید صاحب، میں عیسیٰ خیل سے بات۔ وعلیکم السلام جناب۔ نیازی، بہت خوبصورت پروگرام ہے، اور جناب خوبصورت آپ نے انٹرو میں بھی کہا، یہ جو ہمارے کربلا کے حوالے سے ہمارے ہیروز ہیں، مسلمانوں کے بہت بڑے ہیروز ہیں، ان کی تعلیمات سے جو خاص طور پہ عباس علمدار نے بھائی کے ساتھ وفا کا جو ایک مثال اور ایک ایسا دنیا میں نہ ختم ہونے والا سلسلہ قائم کیا، آج کل کی نوجوان نسل میں اور ہماری تمام دنیا کی امت مسلمہ میں کس طرح اس کو فروغ دیا جائے اور کس طرح ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہماری نفرتیں ختم ہوں، ہماری محبتیں فروغ پائیں اور ہم امن اور بھائی چارے کے ساتھ امت مسلمہ کو پوری دنیا میں نمبر 1 پہ لے جائیں۔
اس پہ میں ڈیٹیل کامنٹ کرواؤں گا، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. بہت شکریہ جناب شکور صاحب. منیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ڈیرہ نواب سے. السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بخاری صاحب وعلیکم السلام جناب، ہمارے ریگولر کالر ہیں آپ، فرمائیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. غازی دے مریداں نے آج جشن منایا ہے، آج سیداں دے ویڑے علما والا آیا ہے. اور 2 مصروں کی اجازت دیں گے کہ بشر کے روح میں حق کا نشان اترا ہے، زمین پہ آج کوئی آسمان اترا ہے. بطول ذاتیاں مصروف ہیں تلاوت میں، علی کے گھر میں وفا کا قرآن اترا ہے. قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنید بھائی میرا سوال جلدی سے جناب جی جناب عباس علمدار شہدائے کربلا میں شامل ہیں. امام علی مقام کے ساتھ آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. آپ کو غازی عباس کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ یہ غازی کی شہادت بھی ہے لیکن غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ رہے. ناظرین کرام آئیے، جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ پاک ہے تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ مل کے پیش کرتے ہیں. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں مل کے درود پاک بھیجیں. میری آنکھیں مستقل ناظرین نم ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ غم کی وجہ سے نم ہے یا خوشی کی وجہ سے نم ہے، لیکن میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ جہاں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ جو پانی ہے وہ بہنا ہی شروع ہو جاتا ہے. آئیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خوش آمدید خواتین حضرات. ناظرین کرام، آج ظاہر ہے چونکہ تذکرہ پاک ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا، اور میں تو ایک بات جانتا ہوں ناظرین کرام کہ وفا جہاں پر ختم ہوتی ہے عباس علمدار علیہ السلام کا کردار وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو ہے شبیر کی قوت. مفتی صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جو ہے شبیر کی قوت، علی کو ناز ہے جس پر، اسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. ہاشمی صاحب، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. علی کا خون زہرا کی دعا حسن کی چاہت، علی کا خون زہرا کی دعا حسن کی چاہت، بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں. وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سہراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سہراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں. لگائے جو بغیر تیغ کے انبار لاشوں کے، لگائے جو بغیر تیغ کے انبار لاشوں کے، جو ہے پیکر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں. جو تھا شبیر کا خادم، بات ختم کر رہا ہوں، جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں. مفتی صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ جو سوال آیا بنیادی طور پہ کہ آپ ظاہر شہید ہوئے لیکن آپ کو غازی کہتے ہیں، اور دوسرا یہ جو ظاہر
اتنی بڑی عظیم قربانی آپ نے دی ہے، یہ نفرتیں امت میں کیسے ختم ہوں؟ جیسے شکور صاحب نے پوچھا، بخاری صاحب کا بھی سوال ایڈریس کیجئے اور بتائیے کہ آپ کا کردار بنیادی طور پہ اس کو ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں اس وقت؟ دیکھیے میں ان کے سوال کو ایک اور سوال کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ آپ کو علمدار کیوں کہتے ہیں اور غازی کیوں کہتے ہیں؟ ہاں بتائیے. ہمارے ہاں مورخین نے لکھا ہے کہ جب واقعہ کربلا برپا ہوا اور ہر طرف نعوذ باللہ من ذالک دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت آل اطہار کے لیے تلوار سونت کر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر میں جس کو علم عطا فرمایا تھا وہ علی المرتضیٰ ہیں اللہ تعالیٰ، اور علامت یہ بیان فرما دی تھی کہ کل اسے جھنڈا عطا فرماؤں گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. تو گویا کہ یہ جھنڈے کا عطا کیا جانا اس بات کی علامت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت عباس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں. ایک جملہ مجھے ادا کرنے دیجیے ذرا، میں عشق پر مبنی آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم تو کس کو عطا نہیں ہوا اور کون سی ہستی نے علم نہیں تھاما، لیکن کمال یہ ہے کہ علم جو ہے اس کو بھی اگر نسبت ملی ہے، رفت ملی تو وہ حضرت عباس سے ملی. تو روایات میں ہے کہ وَأَعْتَى رَایَتَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَاهُ، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے 10 یعنی عاشورہ کے دن جس شخصیت کو اپنا علم عطا فرمایا ہے وہ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے. اقبال نے کہا تھا کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. ابھی امان کا ذکر ہوا، وہ ملعون لوگ دنیا کے نفع اور نقصان کے اندر یعنی سود و زیاں کو تول رہے تھے. حضرت عباس نے بتایا کہ اے لوگو، اگر کوئی اہل بیت کے لیے اپنی جان قربان کر دے تو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، تو ایسے لوگ اگر شہید بھی ہو جائیں تو انہیں غازی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ابدی زندگی عطا فرما دیتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جنید بھائی، ماں اور باپ کی تربیت بہت میٹر کرتی ہے. بالکل ایسا. حضرت علی المرتضیٰ کی تربیت محمد رسول اللہ نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی المرتضیٰ جس ذات کی تربیت فرما رہے ہیں انہیں اہل بیت کی محبت تعلیم کی گئی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھایا کرو. فرمایا اہل بیت کی محبت، اپنے نبی کی محبت اور قرآن مجید کی تلاوت. اب آپ دیکھیے کہ اس دور میں سگے بھائی ایک دوسرے کی گردن زنی کر رہے ہیں اللہ جائیداد کے لیے، مال و دولت کے لیے، اقتدار کے لیے. حضرت امام حسین کے یہ سگے بھائی نہیں ہیں، یہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نسب سے نہیں ہیں، یہ حضرت فاطمہ بنت حزام کے نسب سے ہیں. لیکن سگوں سے بڑھ کے قیامت تک ایک مثال قائم کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر جنہیں ہمارے ہاں سوتیلا بھائی کہہ دیا جاتا ہے، یہاں ان رشتوں میں تو سوتیلے بھائی اور بہن کی کوئی یعنی آپ سمجھیں کہ تفریق نہیں ہے، لیکن یہاں پر قیامت تک بتایا جا رہا ہے کہ اگر اپنے والد کے نسب سے پیدا ہونے والے ایک بھائی کا اس قدر ادب کیا جاتا ہے، بڑے بھائی کے ساتھ اس قدر وفا کی جاتی ہے. اور میں یہاں آپ کے ساتھ یہ عرض کروں کہ امام عالی مقام کے ساتھ آپ کی وفاداری اور ایک بھائی کے رشتے کو نبھانے کی سب سے بڑی مثال اور جو اس کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مورخین نے لکھا ہے کہ وَكَانَ يُقَاتِلُ قتالا شدیدا. امام عالی مقام اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما مردوں میں صرف یہ 2 جلیل القدر شخصیات باقی رہ گئیں. تمام اہل بیت ایک ایک کر کے اپنی جان قربان کرتے رہے. حضرت امام حسین تک تیروں کے پہنچنے سے قبل جس شخص نے اپنے سینے کو پیش کیا ہے اور تمام دشمنوں نے آپ کے سینے کو امام علی مقام سے قبل اپنا نشانہ اور ہدف بنایا، وہ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. تو حضرت امام علی مقام کے آخری محافظ وہ حضرت عباس. اچھا ایک بات جو بڑی اہم ہاشمی صاحب، میں نے ابتدا میں جو حوالہ دیا تھا، آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیسا قدرت کی بنت ہے. اس بنت کو ذرا محسوس کیجئے کہ ایک طرف جو ہے وہ ثانیہ زہرا سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، وہ بھی جو ہے وہ ساتھ بالکل سائے کی طرح امام علی مقام کی رہیں، اور دوسری طرف ثانیہ حیدر حضرت عباس علمدار علیہ السلام جو ہیں وہ بھی سائے کی طرح ساتھ رہے، اور دونوں بہن بھائی ہیں. اور پھر ان کی آپس کی جو محبت آپ یہ دیکھیے، یعنی حضرت عباس علمدار علیہ السلام جو ہے، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ وہ ایک صاحبان کی صورت تھے خاندان کا. ایسا ہی تھا نا کہ ہر ایک کی نگاہ جو ہے حضرت عباس کی طرف رہتی تھی. ہر ایک کی نگاہ حضرت عباس پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی نے جو تربیت کی ہے، سبحان اللہ، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے ایک جملہ کہا نا کہ علموا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھاؤ. تو حضرت مولا علی نے جو اپنی خاص توجہ دی ہے وہ خاص توجہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہ، یہ 12 سال اور
14 سال کی کوئی عمر ہے مولا عباس کی، اور سپین کے اندر یہ جنگ میں جب آ رہے ہیں، شاہ صاحب ایک بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، جب اس کو بھیجا امیر نے تو شاہ صاحب سے پوچھا کہ تم اپنی بہادری کے بارے میں بتاؤ. شاہ صاحب کہتا ہے میں 1000 آدمیوں کے برابر ہوں. شاہ صاحب سے کہا کہ اب جو تمہارے سامنے بندہ آ رہا ہے نا، یہ جو بچہ ہے، اس سے لڑ کے دکھاؤ. تو شاہ صاحب کہتا ہے یہ بچہ کیا لڑے گا، میں 1000 آدمی، میری انسلٹ ہے اس کے ساتھ فائٹ کرنا. تو فوج کے سپہ سالار کیا کہتے اس بچے کے ساتھ لڑ لو. کہتے میں نہیں لڑوں گا، میرا بیٹا لڑے گا. شاہ صاحب کے 7 بیٹے، ایک کے بعد ایک مولا عباس نے کاٹ کے رکھ دیا. اللہ. جب شاہ صاحب سے برداشت نہیں ہوا تو اب شاہ صاحب جو نا خود میدان میں کودا ہو کہ اللہ تو ہے کون بھائی. ایک ہی وار میں مولا عباس نے شاہ صاحب کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. بھائی وہ ظاہر ہے وہ جو قوت حیدری تھی، 12 سال کی عمر. جنید بھائی جو چیز سمجھنے والی ہے، 12 اور 14 سال کی عمر کوئی ایسی عمر نہیں ہوتی کہ جس میں 30 کلو کی تلوار اٹھا کر کے بندہ لڑنا شروع کر دے. تلواریں بھی اس زمانے میں بڑی بھاری ہوا کرتی. لیکن سر یہ ممکن ہے نا کہ بات یہ کہ اولاد کس کی ہے، جو جست مبارک میں جب خیبر کا دروازہ آیا اور اٹھا کے جب پھینکا ہے تو پھر 40 افراد سے نہیں اٹھایا گیا تھا. اولاد کس کی. اچھا دوسری بات آپ دیکھیں نا کہ لمبے چوڑے کتنے تھے آپ، یعنی وہ روایتیں جب آپ گھوڑے پہ تشریف فرما ہوتے تھے آپ کے پیر زمین پہ لگ جایا کرتے تھے، اور آپ کا جو قد اتنا عظیم الشان تھا کہ اس قد و قامت کو دیکھ کر، اسی لیے تو قمر و بنی ہاشم کہا ہے آپ کو کہ اس لیے خوبصورت ہے. حضرت مولا علی نے آپ کو ہر فن سکھایا، گھڑ سواری آپ کو سکھائی، تیر اندازی آپ کو سکھائی، تلوار بازی آپ کو سکھائی. اور یہ سب کیوں سکھایا؟ سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ سب اس لیے سکھایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تربیت کرتے ہوئے ہمیشہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں حسین کے ساتھ ساتھ رہنا. اللہ اللہ اللہ. اور گویا ایک طرف تو وہ اپنی والدہ جناب فاطمہ بنت حزام سے یہ سبق لے رہے ہیں کہ ہمیں بھائی ہونے کے باوجود مجھے خادم بن کے رہنا ہے، اور وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ مجھے خادم. اسی لیے تو جب خدمت کی تو سید القوم وہو خادمہم کہا جاتا ہے کہ قوم کا خادم جو ہے وہی ان کا سردار ہے. تو بعد میں دنیا نے انہیں مولا عباس کہا اور مولا قرار دیا. تو اب یہ ماں کی طرف سے بھی تربیت آ رہی ہے اور باپ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. تو گویا حضرت علی نے انہیں تیار کیا ہے حسین کے لیے سائبان بنانے. اللہ اکبر. ہاشمی صاحب بات جاری رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں لاہور. آپ کو جب میں آپ کو لقب باب الحوائج پڑھتا ہوں، میں یقین مانیے میرا پیار اور بڑھ جاتا ہے مولا عباس سے. جب میں سقائے اہل بیت پڑھتا ہوں تو میرا سر جھک جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ جن اہل بیت اطہار کے ہم گناہگار محتاج ہیں نا صاحب، کہ بروز محشر ساقی کوثر اور ان کی آل کے دستے مبارک سے ہمیں کوثر نصیب ہو جائے، جام کوثر نصیب ہو جائے. مطلب سقائے اہل بیت مولا عباس سے ذرا بتائیے اس بارے میں. جی جنید بھائی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جس طرح ڈاکٹر عمیر صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے ابتدا میں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو وارثان توحید ہیں، انہوں نے توحید کو وراثت میں لیا ہے. وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہوں، وہ مولا کائنات کی ذات ہو، امام حسن حسین ہوں یا مولا عباس ہوں. اور جس روایت کی طرف ابھی اشارہ ہو رہا تھا اور ہاشمی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کی شخصیت یہ ہوتی تھی کہ ورج اللہ تخطان فی الارض. آپ ایسے وسیم اور جسیم تھے کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی آپ کے قدمین جو ہیں وہ زمین پہ خط کھینچ رہے ہوتے تھے. یعنی یہ ان کے فضائل میں، یہ ان کے مقام میں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور جس کی طرف خاص طور پہ آپ نے اشارہ فرمایا، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ان ہستیوں کے بارے میں تذکرہ کر سکے. میں امام جعفر الصادق کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو وفا ہے نا یہ زندگی کی علامت ہے. وفا زندگی کی علامت ہے، ایثار زندگی ہے، جان ساری زندگی ہے. بے وفائی کوئی زندگی نہیں ہوتی. آخر انسان نے مر جانا ہوتا ہے تو بندہ کیوں نہ وفا میں مرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وضع الایمان علی 7 اسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان کو 7 حصوں میں رکھا ہے. علی البر والصدق والیقین والوفا والرضا والعلم والحلم. اور امام صادق کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ 7 کی 7 چیزیں مولا عباس کو عطا فرمائی تھی، لہذا وہ کامل ایمان لے کر اللہ کی جناب سے تشریف لائے تھے. اور جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنے چچا کے بارے میں 2 جملے تو فرمائیے، ہم اتنی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں اور 1382 سال کربلا کو گزر گئے، مولا عباس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اگر 2 جملے
میں امام جعفر صادق کے اور پھر امام زین العابدین کے عرض کرنا چاہوں گا کہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کان امنا العباس ابن علی، کہ ہمارے جو چچا ہیں عباس بن علی ان کی ذات ایسی ہے، کانا نافذ البصیرہ، ان جیسی بصیرت کسی کو نہیں تھی جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ وَجَاهَدَ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الحسین علیہ السلام، اور وہ کربلا میں جناب ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے، وَأُبْلِيَ بَلَاءً حَسَنًا، اور کربلا کے دن جتنا سخت امتحان مولا عباس کا ہوا ہے کسی اور کا نہیں ہوا، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ چاہے پانی پلانے کی بات ہو، اور آپ کے القابات میں ایک لقب یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کو ابو الکریہ کہا جاتا ہے، اور کریہ عربی زبان میں مشکیزے کو کہتے ہیں، کہ مشکیزہ اٹھا کر لے آئے، چاہے دندان مبارک سے اٹھایا ہے لیکن آپ نے ایک گھونٹ نہیں پیا تاکہ وفا پہ حرف نہ آ جائے، فَأَمْدَى شَهِيدًا، اور آخر آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اور امام زین العابدین کے حوالے سے ایک بات کروں گا، اور اس میں اس سوال کا بھی جواب ہے کہ اس شہید کو غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید تو شہید ہوتا ہے، غازی غازی ہوتا ہے، تو آپ کا وہ مقام جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان فرمایا، میں بھی اپنا برکت کے لیے حصہ ڈالنا چاہوں گا کہ حضرت امام زین العابدین سے امام سجاد سے جب سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے اپنے چچا کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا رحم اللہ العباس، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے جناب عباس بن علی پہ، کہ آپ کی ذات وہ ہے فَلَقَدْ آثَرَ، کہ آپ نے اپنے اوپر حسین کو ترجیح دی ہے، اپنے آپ کو ترجیح نہیں دی، وَأُبْلِيَ، اور آپ کو آزمایا گیا، بڑی شدت کے ساتھ آزمایا گیا، وَفَدَا أَخَاهُ بِنَفْسِهِ، اور اپنے بھائی کے قدموں پہ انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، حَتَّى قُطِعَتْ يَدَاهُ، اور ایسے قربان کیا کہ ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، اور جب ہاتھ کاٹے گئے تو آگے آپ نے ارشاد فرمایا ہاتھ کٹنے کے بعد فَأَبْدَلَهُ اللَّهُ مِنْهُمَا جَنَاحَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے ان دو بازوؤں کے بدلے میں اپنی جناب سے دو پر عطا فرمائے، یطیر بہما مع الملائکہ فی الجنہ، اور وہ ان دو پروں کے ساتھ آج بھی جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ تو جو شہید شہادت کے بعد جنت میں پرواز کر رہا ہو اسے ہی تو غازی کہا جاتا ہے۔ اللہ یعنی میں یوں سمجھوں اس بات کو کہ یہاں بھی دیکھیں کتنی کمال ریزمبلنس ہے کہ آپ کے چچا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، اور آپ جنگ موتا میں جو ہے وہ جب آپ کے دست مبارک کٹ گئے تو آپ کو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دو پر عطا فرمایا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ہے وہ آپ کے دو پر دیکھے اور آپ کو جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ کیا خوبصورت بات ہے چچا اور بھتیجے کے حوالے سے، مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے لوگوں میں اس کار تبلیغ اور دعوت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، لیکن اپنے اہل بیت کی مودت اور محبت کا تم سے سوال کرتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات اور آپ کی شہادت ہمارے لیے یہ پیغام رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کی جائے، مودت کی جائے، وفا کی جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کا یہ شعر حضرت عباس پر مکمل صادق آتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاشمی صاحب، جو ایک لمحے اہل بیت سے محبت کرے 1000 سالوں کی عبادت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے، یہ میرا حسن ظن ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ایک گلاس پانی پلائے اس کو اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرما دے، تو جو اپنی جان اہل بیت پر نچھاور کر دے حضرت عباس علیہ السلام کی صورت میں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہو؟ حضرت مولا عباس کی جو مین ایک پیغام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سے ایسے مقام آئے امتحان کے کہ جہاں مولا عباس نے صبر کا دامن تھام کے رکھا۔ حضرت علی کی شہادت کا موقع تھا، صبر کا دامن تھام کے رکھا۔ رات کو تدفین تھی، صبر کا دامن تھام کے رکھا۔ جنگ صفین جنگ میں صبر کا دامن تھام کے رکھا۔ آگے چلتے چلے جائیں، جب 10 محرم اب امام علی مقام کا معاملہ آ گیا، تو اب یہاں دیکھیں مولا عباس نے ایک ہی پیغام دیا ہے کہ ہمیں اپنی جان اگر نثار کرنی ہے، جان تو دینی ہے نا، دے تو اہل بیت پر دے۔ سبحان اللہ جی، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا تشریف لاؤ، اور آخر میں انشاءاللہ حافظ صاحب سے جو ہے وہ کلام بھی سنیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی مختصر پیغام پلیز دیجیے۔
جی جنید بھائی، صرف میں ایک جملہ عرض کروں گا اور وہ یہ ہے کہ آج تک دنیا برادران یوسف کی مثال دیتی ہے کہ انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا بے وفائی کا، تو میں آج عرض کرنا چاہوں گا اور آج کا پیغام یہ ہے کہ برادران حسین کو بھی دیکھ لو، عباس کو بھی دیکھو، عثمان کو بھی دیکھو، جعفر کو بھی دیکھو، عبداللہ کو بھی دیکھو، تو تمہیں یہاں وفا نظر آئے گی۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، کیا کمال پیغام ہے، اور آپ ہی کی بات کو ادب کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہ جہاں یہ دیکھو کہ وفا کیا ہے بھائیوں کی، وہاں یہ بھی دیکھو کہ عباس علمدار کہتے ہیں نا، عباس علمدار علیہ السلام نے علم کس کے لیے اٹھایا تھا؟ کیا کسی مسلک کے لیے خاص اٹھایا تھا، یا کسی مذہب کے لیے خاص اٹھایا تھا، یا کسی فرقے کے لیے خاص اٹھایا تھا؟ عباس علمدار کا علم اٹھانا بنیادی طور پر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا کے لیے تھا۔ ناظرین کرام، اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے، میں دست بستہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ولادت عباس علمدار علیہ السلام کے موقع پہ ایک بات سمجھ لیجئے صاحب، کہ عباس علمدار کے علم نے ہمیں تقسیم نہیں کیا تھا، بنیادی طور پہ ہمیں مجتمع کیا تھا۔ اس علم کے نیچے دنیا کے تمام مسلمان کھڑے ہوئے ہیں جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہم میں یہ جو نفرتیں ڈال دی گئی ہیں، یہ جو بغض اور اناد ڈال دیا گیا ہے، جو ہمیں تقسیم در تقسیم کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے، یہ جو پولرائزیشن کی جا رہی ہے، یہ جو ففتھ جنریشن وارفیئر نے ہمارے اندر فرقوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پر ابھارنے کی جو ہے وہ اب اس حد تک جو ہے شدت پیدا کر دی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور فیکٹریاں کھولے میں کفر کی، اس کو ختم کیجئے، اس کو بند کیجئے۔ عباس علمدار کا علم پیغام دیتا نظر آتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ہمیں ایک ہو کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج اور اس کی بقا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آئیے جناب کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ بینائی تیز کرنے کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وضو کے بعد اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے ایک بار دوسرا کلمہ اور ایک بار سورہ قدر پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ پر جمے رہنے سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ ٹویٹر پر ہمیں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پر ضرور ہمیں لائک کیجئے اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ کلام سنیں گے حافظ صاحب سے، لیکن مل کے ببانگ دوہل نعرہ لگائیں گے۔ یہ دو قومی نظریے پر مبنی نعرہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور پاکستان کے محافظین کی حفاظت فرمائے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ مل کے ذرا ببانگ دوہل نعرہ لگاتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علمدار پیارے کی آمد ہوئی ہے، علمدار پیارے کی آمد ہوئی ہے، وفا کے ستارے کی آمد ہوئی ہے، وفا کے ستارے کی آمد ہوئی ہے، علی کی شجاعت کا مظہر جو ہوگا، علی کی شجاعت کا مظہر جو ہوگا، دلیر و دلارے کی آمد ہوئی ہے، دلیر و دلارے کی آمد ہوئی ہے بنت اسد خوش کے عباس آیا ہے، بنت اسد خوش کے عباس آیا، علی کے نظارے کی آمد ہوئی ہے، علی کے نظارے کی
مشکل میں ساجد جی سے کام آنا ہے، مشکل میں ساجد ہمارے سہارے کی آمد ہوئی ہے، ہمارے سہارے کی آمد ہوئی ہے، وفا کے ستارے کی آمد ہوئی ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم